عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموی قبیلہ سے تھا، اور اموی قبیلہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ سرداری کا باب اور ہاشمی خاندان میں منتقل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار صحابی رسول، اسلام سے قبل اسلام کی بہت مخالفت کرتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ سرداری قبیلہ بنی ہاشم کی طرف منتقل ہو جائے، اور عقبہ بن ابی معیط بھی یہی چاہتا تھا کہ سرداری کا نظام قبیلہ بنی ہاشم کی طرف کبھی منتقل نہ ہو۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومی تعصب سے پاک تھے، اس وجہ سے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قریش ہے جس کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں۔ بغیر کسی تعصب کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور منقبت کی کتاب میں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا باب یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ نے اپنے فرزندی میں قبول کر۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس سے کر لیا۔ اس سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے تھا۔ ابو لہب جس کی ہم سورت پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسی ابو لہب کے بیٹے سے تھا۔ اسلام دشمنی میں وہ پاگل ہو گیا اور رسول اللہ کے لخت جگر کو طلاق دے دیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہجرت مدینہ سے قبل سیدنا عثمان مکہ ہی میں رہتے تھے، اور مظلوم مسلمانوں پر غیر مسلم ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگ گئے تھے۔ سیدنا عثمان اور اس کی اہلیہ بھی اسی ظلم میں پیسے جا رہے تھے۔ مجبور ہو کر صبر و تحمل والا بھی بے برداشت ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند سال وہاں گزارے۔ پیغمبر علیہ السلام کو پتہ تک نہیں تھا کہ میرا عثمان اور میرا رقیہ کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری رقیہ اور میرا عثمان کس حال میں ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے عثمان اور رقیہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ حبشہ میں خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ من هذه الامہ، اس امت میں سب سے پہلا انسان جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر گیا ہے وہ میرا عثمان۔ چند سال وہاں گزر جانے کے بعد پھر حبشہ میں افواہ پھیل گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کی مظلومیت ختم ہو گئی۔ سیدنا عثمان اپنے اہلیہ کے ساتھ مدینہ آئے تو وہ خبر جھوٹی تھی، دوبارہ اس پر ظلم ہو گیا، مگر سیدنا عثمان نے برداشت کر لیا۔ یہاں تک کہ 13 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 13ویں سال کو پھر ہجرت مدینہ کی جب اجازت مل گئی تو پیغمبر علیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ چونکہ حضرت عثمان مہاجرین میں سے تھا، مدینہ میں اس کا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ دستور اپنایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان مواخات قائم، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ پھر انصار نے بھی بڑی قربانی دے دی۔ رسول اللہ نے جس مہاجر کو جس انصار کا ساتھی بنا دیا، بھائی بنا دیا، پھر اس انصار نے اس طرح کیا کہ اس نے اپنا مکان بھی آدھا کر دیا، آدھا اپنے لیے رکھا، آدھا اپنے بھائی کو دے دیا۔ زرعی جو زمینیں تھی ان کو بھی ایسا ہی کیا، ایک حصہ اپنے لیے رکھا، ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔
تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس طرح بھی ہوا کہ انصار نے بتا دیا کہ میری 2 بیویاں آپ پسند فرما لیں، جس سے آپ کی طبیعت لگتی ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کریں۔ اور یہ صرف کہنے کے حد تک نہیں کہ حقیقت بڑی قربانی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارے کی پیغمبر علیہ السلام نے اوس ابن ثابت سے کر دیا، جو حسان ابن ثابت شاعر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ تعلق بہت مضبوط ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسان ابن ثابت، حالانکہ اس کے ساتھ مواقعات قائم نہیں کی گئی تھی، وہ صرف اوس کا بھائی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ساری زندگی حضرت حسان ابن ثابت پریشان ہے، درد بھرے مرثیے پڑا کرتے تھے حضرت عثمان کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، یہاں دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ پینے کے پانی نہیں ہے۔ ایک ہی کنواں ہے جس کا نام بیر رومن ہے، اس کے پانی پینے کے قابل ہے اور وہ اس کا مالک ہے یہودی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ کنواں اس سے خرید کر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا جائے، مگر مالک راضی نہیں۔ بڑی کوششوں کے بعد اس یہودی نے صرف ایک حصہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیچ ڈالا، وہ بھی 12,000 درہم۔ اس زمانے میں 12,000 درہم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا حصہ خرید لیا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کنویں 2 آدمیوں کا ہے اور باری ہے، آدھا حصہ ہے۔ ترتیب انہوں نے یہ کر دی کہ ایک دن اس یہودی کی باری ہوگی، لوگ اس سے پانی لے جائیں اور پیسہ جمع کر کے پانی لے جائیں، دوسرا دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمانوں نے اور عام بندوں نے یہ ترتیب اختیار کی، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے نہیں لیتے تھے، رائے خدا میں وقف کر دیا تھا، تو لوگ اور مسلمان، عام لوگ اور مسلمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پر 2 دن کے پانی بھرتے، اتنے پانی بھرتے کہ 2 دن تک ان کو کافی ہو جائے۔ پھر جو یہودی کی باری تھی اس سے کوئی پانی خریدنے والا نہیں ہوتا، یہودی پریشان ہو گیا کہ میری باری پر تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے اور اس کے باری پر تو سب لوگ آتے ہیں۔ چاروں ناچار اس نے دوسرا حصہ بھی سیدنا عثمان پر بیچ ڈالا۔ پھر سیدنا عثمان یہ ہے کہ وہ بیچ رہا ہے، پہلے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتیں کرتے تھے، اس وجہ سے پھر اس نے 8,000 درہم پر سیدنا عثمان پر بیچ ڈالا۔ گویا ابتداء اسلام میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ ہجرت کے بعد اس نے 20,000 خرچ کر کے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے پورا کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام